السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ پاکستان میں ڈرامے کی تاریخ کے چند گوشے جو میرے حوالے سے ہیں، یعنی اس میں جتنا میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس سب کو میں مختلف ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اس میں اسٹیج، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کسی حد تک فلم کا بھی ذکر ہوگا، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وطن اسلامیہ ہائی اسکول سے، یہ برانڈرس روڈ پہ انجمن حمایت اسلام کے ایک اسکول کا نام تھا۔ تو اس میں چھٹی جماعت سے میں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ وہاں پہ ایک سیریمنی صبح کے وقت ہوا کرتی تھی، جس میں وعظ و تلقین ہوتی تھی۔ ساری کلاسز کے یعنی چھٹی سے 10ویں تک سب لڑکے وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور کوئی مذہبی لیکچر بھی دیا جاتا تھا، اور پھر کبھی کبھار کوئی استاد یا جو ہیڈ ماسٹر سے بذات خود وہ ہمیں کچھ بتایا کرتے تھے کہ زندگی کو کیسے اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ تو بڑا اچھا ماحول تھا، اور بہت اچھے معیاری اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب میں نے داخلہ لیا اس وقت اختر حسین صاحب تھے ہیڈ ماسٹر، اور وہ انہی دنوں میں پھر ریٹائر ہو گئے، اور پھر میاں نذیر صاحب ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ تو پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران کچھ پہلی دفعہ شاید اسکول کے اندر یہ کسی نے آئیڈیا دیا کہ یہاں پہ کوئی ڈرامہ بھی ہونا چاہیے۔ تو میرا ایک کلاس فیلو تھا سلیم قریشی، جو بعد میں ہم بڑے اچھے دوست ہو گئے اور کافی عرصہ ہمارا ساتھ رہا۔ تقریباً میری لاہور کی جتنی ایکٹیویٹی تھی اسٹیج، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اور تھوڑا بہت فلم کے حوالے سے بھی، وہ اس میں میرا بہت زیادہ قریبی ساتھی تھا۔ تو وہ ایک دفعہ ایک رسالہ لے کے آیا، تعلیم و تربیت، اس کے اندر ایک بڑا اصلاحی قسم کا ڈرامہ موجود تھا جو طلباء کے لیے بڑا سبق آموز تھا۔ تو وہ اس نے وہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ اس ڈرامے کو اس سال جو سالانہ تقریب ہوتی ہے اسکول کی، اس میں حمد پڑھی جاتی تھی، نعتیں پڑھی جاتی تھیں، پھر مختلف کچھ لڑکے اپنا ٹیلنٹ کسی نہ کسی حوالے سے وہ بھی دکھایا کرتے تھے، اور پھر ان کی انکریجمنٹ کے لیے کچھ انعامات بھی رکھے جاتے تھے کہ جن لڑکوں نے اس سال بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ان کے لیے کچھ انعامات ہوتے تھے۔ اور اس سال پھر
یہ تجویز میرا خیال ہے سلیم قریشی ہی کی طرف سے آئی تھی. وہ مان لی گئی کہ تعلیم و تربیت میں جو ڈرامہ چھپا ہوا ہے وہ ہم سٹیج کریں. تو وہ سلیم قریشی نے، کیونکہ میرا بہت قریبی دوست تھا، تو مجھے بھی اس میں گھسیٹ لیا کہ تم بھی ایک کریکٹر کرو گے اس کے اندر. میں بنیادی طور پہ بڑا شرمیلا سا آدمی تھا. اسٹیج پہ آنا تو میرے لیے بہت زیادہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ مشکل کام تھا. اور جیسے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں نا بعض اوقات، وہ والا سلسلہ تھا. میں کیسے یہ فیس کروں گا آڈینس کو اور سب کے سامنے. تو بہرحال اس نے بہت اصرار کیا. میں بھی چلو مان گیا کہ چلے کرتے ہیں، دیکھو تجربہ ہی ہے، دیکھتے ہیں. تو ہمیں اس وقت ہم 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمیں کچھ تھوڑی سی رعایت دے دی گئی کہ تم لوگ ڈرامہ تیار کرو. تو ہم جماعت سے کچھ تھوڑی رخصت لے کے، تو سردیوں کے دن تھے، تو اسکول کی چھت پہ چلے جایا کرتے تھے. وہاں جا کے ڈرامے کی ریہرسل کیا کرتے تھے. تو 4-5 دن تو وہ سارا سلسلہ بڑا اچھے طریقے سے چلتا رہا. ہمارے کلاس انچارج تھے وہ بڑے مزے کے آدمی تھے. ماسٹر مقبول ان کا نام تھا، مقبول احمد یا مقبول حسین، کچھ اسی طرح کا نام تھا. مقبول بہرحال تھا. وہ کسی زمانے میں افغانستان کے شہزادوں کے اتالیق بھی رہ چکے تھے. تو وہ رومی ٹوپی پہنا کرتے تھے پھوندنے والی، تو اچکن پہنا کرتے تھے اس کے ساتھ، اور بڑے نستعلیق قسم کے آدمی تھے. بڑی ہی دلجوئی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے. یعنی ایک قسم کا جیسے ان کا کوئی اللہ کی طرف سے ان پر کوئی فریضہ ہو ہمیں پڑھانا اور ہمیں اچھے طریقے سے پڑھانا، بہت اچھا شارپ طالب علم بنانا انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا. تو انہوں نے بھی ہمیں بڑی خوشی خوشی سے اجازت دے دی. بلکہ ایک دفعہ تو جب ان کا پیریڈ تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ چلو ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ تم لوگ کیا ریہرسل کر رہے ہو، کہاں تک تیاری ہوئی ہے. تو وہیں کھڑے کھڑے کلاس کے اندر ہی ہم نے وہ ڈرامہ کرنا شروع کر دیا. سلیم قریشی، میں، اس طرح وہ پھر ہم نے جب وہ 5-7-10 منٹ کا کچھ تھوڑا سا ٹکڑا پیش کیا تو سارے طلباء نے اور خود ماسٹر صاحب نے، مقبول صاحب نے بڑی زبردست تالیاں بجائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات بنے گی. تو ایک دن ہم کلاس روم سے غائب ہو کے تو اوپر چھت پہ ریہرسل کر رہے تھے. ایک ہمارے ماسٹر صاحب سے، ان کا نام تھا رشید، وہ سائنس کے استاد تھے. انہوں نے جب ہماری غیر حاضریاں مستقل دیکھیں اپنی کلاس سے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکے تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے تھے، یہ کدھر ہیں؟ لڑکوں نے بتایا کہ جناب وہ تو اوپر چھت پہ ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں. تو ان کو بڑا غصہ آیا. ظاہر ہے کہ وہ آرٹ کلچر سے شاید ان کو اتنی دلچسپی نہیں تھی. وہ
ہم ریہرسل کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اچانک وہ سیڑھیوں پہ سے اوپر آئے چھت کے اوپر، ان کے ہاتھ میں ایک لمبا مولا بخش تھا. چھڑی کو ہم اس وقت مولا بخشی کہتے تھے. تو وہ ایک دم ہمارے اوپر پل پڑے اس چھڑی کے ساتھ. ہم جیسے کبوتروں میں بلی آ جاتی ہے نا، بالکل وہی سین تھا. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر. ماسٹر رشید صاحب سے جان بچانے کے لیے تو بڑی مشکل ہم نے بھاگ کے تو چھت پر سے ہم نیچے اتر کے کلاس روم میں دبک کے جا کے بیٹھ گئے. اور پھر پتہ چلا کہ اس سال وہ جو ہر سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی وہ کسی وجہ سے منسوخ ہو گئی. تو ہمارا وہ ڈرامہ کرنے کا خواب وہیں ادھورا رہ گیا. تو بہرحال اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا کہ یار کیوں نہیں ہوا. تھوڑا بہت خیال تو آیا کہ یار ہم نے اتنی محنت کی ہوئی تھی تو اس کو ہم اسٹیج کرتے اور پھر سب دیکھتے تو چلو محنت جو ہے وہ رنگ لے آتی کسی نہ کسی صورت میں. تو پھر یعنی ہم کلاس میٹرک کا امتحان دے کے اسکول سے ہی فارغ ہو گئے اس کے بعد، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ پھر ہو نہیں سکا. تو یہ اس طرح کہ میں جو میرے علم میں ہے، جو میرے حوالے سے پاکستان میں ڈرامے کی تاریخ، وہ میں مختلف ایپیسوڈز میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اور پھر دیکھیں کیا کیسے سلسلہ چلتا ہے. میں اپنے اسٹیج ڈراموں کا تذکرہ بھی کروں گا. اس کے بعد پھر ہم جب کالج میں گئے تو کالج بھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ تھا، جس کا انتظام بھی وہی انجمن حمایت اسلام ہی کرتی تھی. اور یہ انجمن حمایت اسلام کے زیر انتظام جتنے بھی اسکول کالجز اور دیگر ادارے تھے، اس میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مولویوں کے زیر اثر ہیں. یعنی اس میں مذہب کا رنگ بہت زیادہ نمایاں رہتا تھا. وہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ تھی، اس کی کچھ تاریخ تھی. یعنی آزادی سے پہلے انجمن حمایت اسلام نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے، ان کی تعلیمی ضروریات پورا کرنے کے لیے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا. تو اس حوالے سے وہ اس کو آگے لے کے بھی چل رہے تھے. لیکن وقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ مذہبی ہونا اب ضروری نہیں رہا. اس وقت تو مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اور جگائے رکھنے کے لیے آزادی کی تحریک چل رہی تھی. اس میں کردار ادا کرتے رہنے کے لیے تو ان کی توجہ مذہب کی طرف مبذول کروائے رکھنا بہت ضروری بھی تھا، میں سمجھتا ہوں. اور انجمن حمایت اسلام نے اور اس کے
کارکنوں نے اور اس کے کارپردازوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن بہرحال میرا خیال ہے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا حال بتاؤں گا کہ ہم نے وہاں پھر کیسے اپنی وہ جو دبی ہوئی خواہش تھی وہ وہاں کیسے پوری ہوئی. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.